کل قیامت میں انسانوں کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اس میں فرض نمازیں اگر کم ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کے نامہ اعمال کو دیکھو، اگر نوافل ہیں، نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں تو فرض کی کمی کو اس سے پورا کر دو۔ دوستو بزرگو، اسی طریقے سے اگر رمضان المبارک کے فرض روزوں میں کمی پائی گئی، اس میں پورا ہم اور آپ اتر نہیں پائیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ نوافل روزے ہیں، اگر نوافل روزے ہیں تو اس سے فرض کی کمی کو پور کر دو۔ دوستو بزرگو، رمضان المبارک کے بعد ابھی ہم اور آپ شوال المکرم کے پہلے جمعہ میں آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ شوال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 روزہ رکھا کرتے تھے اور امت کو باضابطہ اس کی ترغیب دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو رکھا اور پھر اس کے بعد 6 روزہ شوال المکرم میں رکھا، وہ ایسا ہے گویا کہ ساری عمر روزہ رکھا۔ دوسری حدیث مسند احمد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ من صام رمضان و6 من شوال فكأنما صيام السنة كلها، کہ گویا کہ اس نے ایسا ہے جس نے پورے سال روزہ رکھا۔ دوستو بزرگو، رمضان المبارک کے بعد اگر ہم 6 روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 8ویں پارے کے اندر سورۃ الانعام میں 160 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو میرا بندہ ایک نیکی لے کر کے آئے گا میں اس کو 10 گنا عطا فرماؤں گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی گناہ لے کر کے آئے گا تو جو گناہ جتنی اس کی سزا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی سزا دے گا، اس پر اضافہ نہیں کرے گا، اس کو نہیں بڑھائے گا۔ وہم لا یظلمون، گناہگاروں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم و کرم فرمائے گا، احسان فرمائے گا، فضل فرمائے گا، کہ جو اہل ایمان کے ساتھ اہل ایمان ایک نیکی لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ کم سے کم اجر ہے، ورنہ قرآن و حدیث میں اس سے بھی زیادہ ہزاروں لاکھوں اور انگنت نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا اور ایمان والوں کو اس کی خوشخبری دی اور بشارت دی۔ رمضان المبارک کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو آپ 10 کے حساب سے غور کریں کہ ایک مہینے کو 10 سے ملٹی پلائی کریں، ضرب دیں تو ایک مہینہ 10 مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور 6 روزہ 6 کو آپ 10 سے ضرب دیں گے، ملٹی پلائی کریں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 60 ہو جائے گا۔ یہ 2 مہینے ہو گئے، گویا کہ پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے رمضان کے روزے رکھے اور 6 شوال کے رکھے تو 36 روزے ہو گئے، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کے حساب سے 36 کا 10 گنا 360 ہو گیا۔ سال بھر میں 5 دن کے روزے حرام ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مہمانی اور میزبانی کے ایام ہیں، دن ہیں، یعنی یکم شوال جو عید الفطر کا دن ہے، اسی طریقے سے 10 شوال جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور باقی ایام تشریق کے 11 12 13 یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ 5 دن کو اب 10 گنا کیے ہوئے 360 دن سے جوڑ دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 365 دن ہو جائیں گے۔
اور سال بھر کے اتنے ہی دن ہوتے ہیں. یہ مطلب ہوا کہ سارے سال آدمی کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا جائے گا. دوستو بزرگوں، ان کے علاوہ دوشنبہ، پنجشنبہ یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن صوم یوم الاثنین فقال ذلك یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوشنبہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے اور میری بعثت کا دن ہے، یا پھر فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہونے کا دن ہے. دوستو بزرگوں، ولادت کا دن، یہاں پر ایک نقطہ آپ دیکھیں، غور کریں، مصلحت کتنی بڑی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت دوشنبہ یعنی پیر کے دن، سوموار کے دن ہوئی اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. تو کیا پتا چلا کہ اس دن اگر عید کا دن ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اگر عید کا دن ہوتا، عید میلاد النبی کا دن ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے. تو گویا کہ جو عید میلاد النبی کہتے ہیں وہ احمق ہیں. وہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ عید کا دن نہیں ہے، روزہ رکھنے کا دن، وہ عید کا دن نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے کا دن ہے اور عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحرى صوم الاثنین والخمیس. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ خیال رکھ کر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. پیر اور جمعرات کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے. دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے ایام 20 کے روزے، ہر ماہ 3 دن روزے. افضل بات یہ ہے کہ قمری مہینے کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھیں. بعض حضرات 12، 13، 14 کو بھی کہا ہے، مگر مشہور اور معروف قول پہلا والا ہے. علماء باطن نے، بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے دلوں کو پاک کرنے کے لیے اور دلوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے نماز میں، نماز تہجد اور روزوں میں ایام 20 کے روزوں کو بڑی اہمیت دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، بثلاث صیام ثلاثة ایام من کل شہر ورکعت الضحى ورکعتی الضحى وان اوتر قبل ان انام. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے خلیل، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. نمبر 1 ہر ماہ 3 روزے رکھنا، نمبر 2 اشراق کی نماز کی پابندی کرنا اور نمبر 3 سونے سے قبل وتر کی نماز ادا کرنا. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مہینے کے 3 دن روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 تاریخوں کو روزہ رکھا کرو. یہی تاریخ ایام 20 یعنی روشن دن کی کہلاتی ہے.
تو حضرات ہم سب عہد کریں کہ انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش کریں، ہمت کریں، ارادہ کریں کہ فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی پابندی کریں گے اور نوافل کو بھی اپنی زندگی کے اندر لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوگا، شہ کونین کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کر رہا ہو کچھ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ کرشمے لاکھ دکھائے ولی اسے کہے کوئی، وہ جماعت اولیاء میں کبھی شامل نہیں ہوگا۔ اور دوسرے شاعر نے کہا کہ بروز محشر وہی شان والا ہوگا جو نبی پاک کو چاہنے والا ہوگا، وہ مردود ہے جو شریعت و سنت سے دور ہے، کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا، کل قیامت میں ان کے لیے بڑا خسارہ ہوگا۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ نبی پاک